تو جو رحمت رمضان میں میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان. اچھا ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا روزہ تھا، میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر، کفارہ دے. اجی میں تو خود غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد خریدنا پڑے. آپ نے فرمایا پھر آخری ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کے. وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے کم کیتا ہے، 60 روزے جو میں کی کریں. آپ نے کہا ادھر آ، یہ کھجوریں لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے. کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دو. تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے. بہت کم ایسا ہوتا تھا. رمضان علم کا مہینہ ہے، سونے کا نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، سموسے پکوڑے کا نہیں ہے. ہم عربوں نے رکھے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج. اس میں جو رمضان ہے یہ نام اللہ نے رکھا. باقی مہینوں کے نام تو رکھے عربوں نے. پھر ان کی زبان پہ اللہ لایا رمضان، چونکہ ابھی تو دنیا بھی نہیں بنی تھی اور اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی. تو اس قرآن میں تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو رمضان کا نام اللہ نے پہلے سے چن رکھا تھا، پھر ان سے رکھوا دیا. رمضان کہتے ہیں رمض یرمز، جل جانا، جل جانا. رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس میں گناہ جل جاتے ہیں. مسلمان پہلا روزہ رکھتا ہے اور اس کے گناہ اللہ جلانا شروع کرتا ہے. اس کی بھوک پیاس کی آگ میں گناہوں کو ڈالتا ہے، جلاتا ہے. آخر 29 رمضان یا 30 رمضان آخری رات اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو اس کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے جلنے سے چیز ختم ہو جاتی ہے، رمضان کے روزے کی بھوک اور پیاس کی تپش سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، ہر چیز کی برکت کا مہینہ، ہر شے کی اللہ کی طرف سے فراوانی اس میں ہے، علم کی بھی، ہدایت کی بھی، رزق کی بھی. پھر اللہ نے اس مہینے کا نام خود رکھا شہر رمضان، شہر رمضان. اس میں شب قدر رکھی، اس میں رات کی ایک نماز. اچھا پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری، بہت شدید تھا، 24 گھنٹے کا روزہ. بس افطاری کے بعد آنکھ لگ جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا. تو ہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ ہوتا رہا، افطاری سے افطاری. تو ابن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرانے والے تھے. وہ شام کو لوٹے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو نہیں، میں کہیں سے لے آتی ہوں. وہ گئیں افطاری کا کوئی سامان لینے، ان کو تھوڑی دیر ہو گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے، سورج ڈوب گیا. جب وہ آئیں تو ان کا ہائے سرما تو ہلاک ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا اگلا روزہ شروع ہو کیونکہ تیری آنکھ لگ گئی. تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لیکن ظہر کے وقت بے ہوش ہو گئے. ایک روایت میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے، اور ایک میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے. تو جو بھی صورتحال تھی اللہ کے نبی کو پتہ چلا. کیا ہوا؟ سرمان کہا جی وہ افطاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش ہو گئے. تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، چلو میرے محبوب ساری رات کھاؤ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. تو میرے محبوب صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت ہے، کھاؤ. پہلی امتوں پر افطاری سے افطاری، لیکن ان کی نماز تراویح نہیں تھی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا سحری تک، پوری رات. اچھا ایک صحابی آئے،
یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا روزہ تھا، میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر، کفارہ دے۔ کہا جی میں تو خود غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد خریدنا پڑے؟ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہ میں آپ مسکین ہیں، میں کینوں کھانا کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر آخر یہ کہ 60 روزے رکھ، مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے کم کیتا ہے، 60 روزے جو میں کی کریں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک انصاری صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ آپ نے کہا ادھر آ، یہ کھجوریں لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس امت کو لاڈ لڈائے ہیں، اللہ کی لاڈلی امت۔ عجیب واقعہ یہ، کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا فضحک حتی بدت نواجذہ، ایسا ہنسنا آپ کبھی کبھی ہنستے تھے کہ آخری دانت پورا منہ کھل جائے، تو آپ اتنا ہنسے کہ آخری دانت تک نظر آنے لگے۔ تو آپ نے کہا اچھا جا لہجہ تیرے واسطے، لیکن یہ صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو جب ایسی خیانت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی اتار دیا، باشروہن، کہ تمہارے لیے بیوی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا۔ تراویح کا نام کب پڑا اس کا تو مجھے پتہ نہیں، کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا، لیکن صحابہ کے دور میں اس نماز کا نام تھا قیام اللیل۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت۔ کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں۔ صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے، تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ جو کہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن بہرحال جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے، اور باقی پوری امت 20 پڑھتی ہے، ان پر بھی اعتراض نہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اہل حدیث کی مسجد تھی، میں وہاں نماز پڑھنے چلا گیا تو ایک بہت بڑا اشتہار لکھا ہوا تھا، 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام۔ کس قدر بے وقوفی ہے اور کس قدر احمقانہ یہ امت کی باتیں ہیں۔ 20 تراویح، سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح آ رہا ہے۔ تراویح کا نام جو پڑھا، مجھے یوں لگتا ہے کہ اہل مکہ یعنی
اہل مکہ جو تھے نا وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، تو وہ آرام کے لیے ہوتا، ترویحہ آرام، تھوڑی دیر کا آرام، تو 4 تراویح کے بعد ایک طواف کرتے تھے، وہ چھوٹا سا طواف 10 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا، اور پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے۔ یہ صحابہ کے تھوڑے بعد کے دور کی بات۔ تو مدینے والوں کو پتا چلا کہ مکے والے تو یہ کرتے، وہ کہنے کہ آسا کی کری، انہوں نے کہا اسی 40 تراویح پڑھا، 40 رکعت، وہ 40 رکعت پڑھتے تھے۔ تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھائی 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی، بدعت ہو جائے گی، اور 20 پڑھنا بدعت ہے، یہ سب جہالت کی بات ہے۔ بھائی 8 پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بھی حماقت کی بات ہے۔ جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو، مناظرہ نہ کیا کرو، بہت نادانی والی بات۔ آج کل جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں یہ سورج ڈوبنے کے بھی 2-2.5 منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطاً، ٹھیک ہے چلو احتیاط کر لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل ہے ادھر چونکہ اب سورج ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے، اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں، دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے، تو بہتر کیا ادھر سورج غائب ہو ادھر لقمہ منہ میں جائے، لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو۔ اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں تو کوئی سورج نظر نہیں آئے گا، یہاں تو مینار ہی نظر آئے گا، تو لہذا احتیاط کی۔ ہمارے اہل حدیث بھائی وہ 2 منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں، وہ بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کریں۔ اور سحری میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ سحری کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو مولا علی رضی اللہ عنہ اور عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو حضرت بلال آئے، یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں، اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ چھت، ایک انصاری عورت تھی، اس کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں، آگے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح ہو گئی، تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہہ رہے تیرا بھلا ہو بلال، ابھی وقت باقی تھا، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی، تو بالکل آخری وقت میں آپ کھاتے تھے تاکہ کم سے کم وقت امت پہ بھوک کا آئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ رمضان علم کا مہینہ ہے، سونے کا نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، سموسے پکوڑے کا نہیں ہے، رمضان علم کا مہینہ۔ تو اب جب دوبارہ تھوڑا سا موسم ٹھنڈک کی طرف گیا اور رات کچھ تھوڑی لمبی ہونے لگی تو نہیں، مئی میں روزے آ رہے ہیں نا، گرمی تو ہے لیکن وہ جون والے روزے تو نہیں ہیں، جون کے روزے۔ آپ لوگ جوان، میرے جیسا کوئی آدمی کرے عذر بہانا تو ٹھیک ہے، اور پھر سحری کر کے اور فجر کی نماز کے بعد آرام ہوتا ہے، تھوڑی روٹین تبدیل ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا مشقت کی اٹھانے کی جگہ ہے۔ بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر دو پہلے سے۔ شعبان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر دو۔ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا شب قدر اس میں ہے۔ اللہ کا عرش پہلے آسمانوں پر ہے، سارا دن ساری رات اللہ کے اعلان ہو رہے ہیں، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی معافی چاہنے والا، کوئی رزق چاہنے والا، کوئی ہدایت چاہنے والا، کوئی شفا چاہنے والا، اور فرشتوں کے اعلان ہو رہے ہیں، بھلائی کرنے والے آگے بڑھ، برائی کرنے والے پس کرتے۔ تو
تو جو رحمت رمضان میں میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ مقرر ہیں وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ بچو ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو، صاف۔ یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سے میں نے اپنے دل کو سب سے صاف، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں۔ مشکل کام، آپ یہ سیکھ صاف صاف صاف۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری۔ جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے، زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہو۔ لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے ہیں۔ تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو، دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے، اور باقی لوگ جو عام دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور اپنے اور ہدایت کا نور اتارے۔ یہ سب سے بڑی تیاری ہے۔ اور آپ میں جو حفاظ ہیں وہ ترتیب بناؤ، آپ کے اعزازے بنائیں گے، آپ الگ الگ اپنا یہاں ٹولیوں میں بٹ کے، جیسے ماشاءاللہ پہلے ہوتا تھا، اپنا قرآن سناؤ، 10 دن میں سناؤ، ہفتہ میں سناؤ، 20 دن میں سناؤ، 3 دن میں سناؤ، تمہاری مرضی ہے، لیکن یہاں فضا بنے، چاروں طرف قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو ایسے صرف دیکھ کر ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو جو آپ میں حفاظ ہیں وہ غافل نہ ہونا کہ نو جی میں نے دعا یاد نہیں ہے، بھول گئے تو الگ بات ہے، تو کچا پکا ہے تو اس کے لیے تیاری کر کے سناؤ، کسی اچھے حافظ کو ساتھ لے کر، کچھ وہ سنا، کوئی یہ سنا، اس طرح کر کے۔ کوئی ضروری نہیں تراویح میں ختم ہو، نفلوں میں اسے کر لو، لیکن حفاظ کوشش کرو کہ قرآن زبان سے ادا ہو جائے۔ رمضان میں جو قرآن سناتا رہتا ہے اسے ساری زندگی قرآن یاد رہتا ہے، اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں ہو، ابھی سے شعبان آ چکا ہے، آپ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے ہیں، تو اس کی تیاری کیا ہے؟ دلوں کو صاف کرو، معاف کرو، معافی مانگو، تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگ لو، دلوں کو صاف کرو، اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے۔ اور ایک چھوٹی سی سورت آئی 4 آیات کی، حرم شریف میں بیٹھے ہوئے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ قل، فرمائیے ان قریش کو کیا، هو اللہ احد، وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ، اور وہ ہے تنہا، اکیلا، نہ اوپر نہ نیچے، ہر طرف سے پاک، اکیلا، احد، واحد ایک، ثانی 2، اور احد اکیلا، اس کا 2 ہے ہی نہیں۔ ان سے کہیے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اکیلا ہے، گزارا کیسے کرتا ہے؟ کہیے اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ عرش اس لیے نہیں بنایا کہ اس کی ایک حدیث یاد آ آپ کی برکت سے بڑے عرصے کے بعد، یا عبادی انی لم اخلقکم لاستکثر بکم من قلہ، میرے بندو
تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے تھوڑے ہو گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے ذرا جمع کر لوں، زیادہ کر لوں. وَلَا لِأَسْتَأْنِسَ بِكُم مِّنْ وَحْشٍ، نہ اس لیے پیدا کیا کہ میں اکیلے میں گھبرا گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں. ہم تو تنہائی سے گھبرا جاتے ہیں. وَلَا لِأَسْتَعِينَ بِكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ عَجَزْتُ عَنْهُ، نہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا تو میں نے کہا چلو تمہیں پیدا کر کے اپنا کام پورا کروں. نہیں، انما خلقتکم، میں نے تمہیں پیدا کیا لتعبدونی طویلا، کہ ساری زندگی میری مان کے چلے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز میں اللہ کی مان کے چلنا، صرف نماز نہیں، روزہ حج زکوٰۃ نہیں، پوری زندگی میں. جیسے آپ جاب کرتے ہیں تو جاب میں پورا آپ کو ان کی مان کے چلنا پڑتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. لتعبدونی طویلا، تو میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ میرے بن کے زندگی گزار دو، جہاں رہنا ہے رہو، پر ایک بات میرے بن کے رہو، جو کہوں وہ کر دو، جو روک دو وہ چھوڑ دو، تو میں تمہارے ساتھ. سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. سب کے کام اللہ بناتا ہے، کوئی کسی کا کام نہ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے. پوری دنیا کے 7 ارب انسان، مسلم نان مسلم، سب کا ذہن ہے پیسے سے کام بنتا ہے، پیسے سے کام بنتا ہے. میرا اللہ ذہن بناتا ہے، اللہ الصمد، میں کام بناتا ہے، میرے ارادے سے کام بنتے ہیں، میری چاہت سے کام بنتے ہیں. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ. مجھے بتاؤ، تمہیں کانوں سے بہرا کر دو، آنکھوں سے اندھا کر دوں اور عقلوں پہ دلوں پہ مہر لگا دوں، تو کوئی ہے جو پھر تمہیں آنکھیں واپس کرے، تمہارے کان واپس کرے، تمہاری عقل واپس کرے؟ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ پھر اوپر جاتا ہے، کہتا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. سبحان اللہ. کہتا مجھے بتاؤ، اگر یہ میں رات کھڑی کر دوں، رک جا، سورج نکال لو گے؟ کیوں کر لو گے سورج؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی جو سورج کو لا کے دکھائے؟ تو سنتے کیوں نہیں ہو اللہ کی بات؟ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پونڈ 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 مگر دوڑ لائی ہوئی. پھر اللہ دوسری بات ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ. مجھے بتاؤ، سورج کو کھڑا کر دو، قیامت تک ڈوبنے نہ دو. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. کوئی ہے جو سورج کو لے جائے اور اسے غروب کرے؟ کوئی ہے؟ اگر چند مہینے سورج نہ ڈوبے تو ہم ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی. چند مہینے سورج نکلے نہیں، ہم سارے فریز ہو جائیں گے. تو اس طرح اللہ اپنی ہیبت بتاتا ہے، اللہ الصمد، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، لم یلد، کوئی اس کا باپ نہیں ہے، لم یولد. ہے کیسا؟ تو اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ میری کوئی مثال ہی کوئی نہیں، تو میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کیسا ہوں؟ بھائی بیل کیسا ہوتا ہے؟ ہم مثال دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، دیکھے ہوتے ہیں. گھوڑا کیسا ہوتا ہے؟ وہ ایسا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سوچ سکتے ہو، نہ پرکھ سکتے ہو، لہذا بس ایمان لاؤ. وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لا تراہ العیون، دوربینیں لگاؤ، نہیں دیکھ سکتے. لا تخالطہ الظنون، خیال کو دوڑاؤ، خیال کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے، نہیں پہنچ سکتا تمہارا خیال مجھ تک. میری تعریف کرو. لا یصفہ الواصفون،
نہیں کر سکتے، ساتوں سمندر سیاہی بناؤ، درختوں کو قلم بناؤ اور پھر اللہ کی تعریف لکھو۔ میرا اللہ کہتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہیں۔ کیسا اللہ ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اچھا، اتنی دور چلا گیا کہ نہ آنکھ دیکھے نہ خیال، تو ساڑی کیا سننی؟ میں قربان جاؤں۔ دیکھو میں ان بھائیوں کے قریب ہوں، ان سے دور ہوں، اب میں ان کے قریب نہیں ہوں، ان سے دور نہیں ہوں۔ ایک ہی صفت ہے میرے پاس کہ ان کے قریب ہوں، ان سے دور ہوں۔ ان سے قریب ہونا چاہتا ہوں تو اے جگہ چھوڑ کے مجھے وہاں جانا پڑے گا، اور میرا اللہ کہتا ہے لا تراہ العیون لا تخالطہ الظنون، اتنا دور ہوں کہ تمہارا خیال بھی نہیں پہنچتا۔ تو جب وہ اتنا دور ہے تو ساڑی کیا سننی ہے؟ عین اس وقت جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا دور ہوں کہ خیال نہیں پہنچتا، عین اس وقت کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم پوچھو گے کہ رب کدھر ہے تو میرے حبیب ان سے کہیے تمہاری اس شاہ رب سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آہستہ بولو، اَوِجْهَرُوا بِهِ، میری طرح زور سے بولو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے بول نہیں سنتا جو تم دل کی دھڑکنوں میں باتیں کرتے ہو منہ بند کر کے، اللہ وہ فریادیں بھی سنتا ہے جو تم دل ہی دل میں پکارتے ہو۔ جیسے میں دیکھو میں نے کچھ کہا ہے، اللہ کی قسم میرے کانوں نے نہیں سنا، تو آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ وہ اوپر والا کہہ رہا میں سن لیا جو تو سوچے، جو تو آنکھیں ہے میں نے پتا تو کی آنکھیں۔ سبحان اللہ، کیسا اللہ ہے! اس سے بھاگ کے کہاں جائیں گے، کہاں چھپیں گے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین کنڈی لگا کے بیٹھے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، پردے بھی سٹ دو، کنڈی بھی لا دو، ان کسی نے کوئی نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الا هو رابعهم، تمہارے ساتھ چوتھا میں ہوں، تمہارے ساتھ ولا خمسۃ، تم پانچ بیٹھے ہو، کوئی نہیں، کسی نے کوئی پتا، کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے الا هو سادسهم، چھٹا میں تمہارے ساتھ ہوں، ولا ادنا من ذلک، چار ہو جاؤ، تین ہو جاؤ، دو ہو جاؤ، اکیلے ہو جاؤ، الا وهو معهم ولا اکثر، ایک ہو یا ہزار ہو، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے۔ میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نہیں نظر آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نہیں نظر آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نہیں نظر آ رہا، اوپر دیکھ رہا ہوں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور میرا رب کہتا ہے یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء۔ سوچو تو صحیح رب کیسا رب ہے۔ کہتا ہے میرے بندو، اندھیری رات ہو، بادلوں بھری رات ہو برطانیہ کے، گلاسگو کے پہاڑ ہوں ڈھکے ہوئے گھاس سے، اور اس کے نیچے ایک چیونٹی چل رہی ہو، ایک تو نہیں چل رہی، کروڑوں اربوں خربوں چل رہی ہیں، اللہ کا دعویٰ سنو کہ کیڑی نو ویکھ رہا ہے یا پہاڑ نو ویکھ رہا ہے یا چٹان نو ویکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ، کالی رات، کالا پہاڑ، کالی چیونٹی، اس کے حقیر ٹانگوں سے جو لکیر پتھر پہ پڑ رہی ہے، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! تو شراب بیچنے والے کو نہیں دیکھ رہا، زنا کرنے والے کو نہیں دیکھ رہا، سود کھانے والے کو نہیں دیکھ رہا، ماں باپ کے نافرمان کو نہیں دیکھ رہا، جو چیونٹی کے ٹانگوں سے بننے والی لکیر عرشوں پہ ہے، اور ہپ چیونٹی تو نہیں چل رہی، ارب چیونٹیاں چل رہی ہیں، اور میرا رب ایسی نظر ہے، احاط بصرہ بجمیع المرئیات، ساری کائنات، مشرق مغرب، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، رب المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، رب المشرقین و رب المغربین، مشرق مغربین مشرقین،
سب کچھ اللہ۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، مشارق بھی اللہ کے، مغارب بھی اللہ کے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ ایک ذہن بناتا ہے کہ یہ سب اس شہنشاہ کی بادشاہی ہے، اور میں اور آپ کیا کمال ہے، سپرم جس سے میں اور آپ بنے ہیں، وہ اس کا قد کتنا ہوتا ہے؟ ایڈل اماؤنٹ ہے، 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ، 1/20 ملی میٹر نظر نہیں آتا، شیشہ رکھنا پڑے گا، دوربین رکھنی پڑے گی، پھر نظر آتا ہے۔ اس سے 6 فٹ کا انسان